آج سے 1443 سال پہلے وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ اس بگڑی ہوئی دنیا کو سنوار دیا جائے، مخلوق اور خالق کے درمیان جو پردے حائل ہو گئے ہیں ان پردوں کو چاک کر دیا جائے۔ انسان نے انسان کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اس کو انسان کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں ڈال دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے تاکہ انسانوں کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا جائے کہ وہ جب تک زندہ رہیں تب تک اپنے مالک سے لو لگاتے رہیں، اپنے خالق سے لو لگاتے رہیں، اپنے پروردگار کی بندگی کرتے رہیں، اس کی شریعت پر عمل کرتے رہیں، اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی آزاد نہ سمجھیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، لوگوں جس قدر اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس قدر اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا حکم آیا ہے کہ جتنا تم ڈر سکتے ہو اتنا اللہ سے ڈرو، مستطعتم، لیکن یہاں تو مستطعتم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، یعنی حق تقاتہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے اتنا ڈرنا تو بہت دور کی بات ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے، جتنا ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے، جتنا ایک غلام ہونے کی حیثیت سے، جتنا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے، ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے، ایک مخلوق ہونے کی حیثیت سے، ایک محکوم ہونے کی حیثیت سے جتنا ہمیں اللہ کا لحاظ کرنا چاہیے ہم اتنا بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایت دی تھی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ اتنی جامع آیت ہے، آیت کا اتنا جامع ٹکڑا ہے کہ اس میں یہ پورے عنوان کیا ہماری پوری زندگی سما گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام الہی دیا گیا، اس کلام الہی کو دیتے ہوئے یہ ہدایت دی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو یہ بتا دیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہر پل تمہیں اس فکر میں رہنا ہے کہ تم مرو اس حال میں کہ مسلمان۔ ہم کسی وقت مسجد میں آئیں اور یہ سوچیں کہ صاحب اس وقت تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مغرب کی نماز کے لیے آئے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے آئے ہیں، کسی وقت ہم کسی دوسری عبادت میں ہوں اس وقت ہم یہ سوچیں کہ صاحب اس وقت تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اس وقت ہم مسلمان ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم غافل ہو جائیں۔ اکثر وقت ہمارا جو ہے وہ غفلت میں گزرتا ہے۔ آپ ذرا سا اپنا تجزیہ کیجئے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیے، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، ہماری مائیں ہوں، بہنیں ہوں، آپ ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر کے اپنے گریبان میں منہ ڈالیے اور سوچئے کہ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جب آپ کو یہ استحضار رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پڑھے لکھے، جاہل، ان پڑھ، بزرگ، نوجوان، عالم، فاضل، سب اپنا تجزیہ کر کے دیکھیں، محاسبہ کر کے دیکھیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، انسان کو بنایا ہے، یہاں پیدا کیا ہے، اس کو عمل کے لیے ایک موقع دیا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، اس درمیان جتنے انسان پیدا ہوں گے سب قیامت کے روز اللہ کے سامنے اکٹھا ہوں گے۔ وہ فیصلے کا دن ہوگا، احکم الحاکمین کا حکم چلے گا، ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ اور وہ دن ہوگا جب آدمی جس نے چھپ کر کے خلوت میں، اندھیرے میں بھی اگر اس نے کوئی کام کر لیا ہوگا تو اس دن وہ چھپ نہیں سکے گا، اس لیے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ زمین سارے راز اگل دے گی، زمین سارے راز اگل دے گی، زمین گواہی دے گی کہ زمین کی پشت پر ہمارے پیر پڑے تھے تو شراب خانے کی طرف گئے تھے یا مسجد کی طرف گئے تھے۔ زمین گواہی دے گی ایک ایک عمل کی، اور خود
انسان کا حال یہ ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، زبانوں پر تالے ڈال دیں گے، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ کس نے کیا عمل کیا ہے، آنکھیں گواہی دیں گی، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اعضائے جسمانی پارٹیز بتائیں گے کہ ہمیں کہاں کن کاموں میں استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی اللہ کا یہ استحضار پیدا ہوا؟ جبکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کو ہر لمحے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے اقرار کرنے والے ہو، اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی مالکیت کا، اس کی تخلیقیت کا، اس کی پروردگاریت کا، اس کے زندگی دینے والے ہونے کا، اس کے موت دینے والے ہونے کا، اس کائنات کے مالک و مختار ہونے کا استحضار کتنی مرتبہ ہوتا ہے دن میں؟ ذرا سا اس پر آپ غور کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز زندگی بدلتی چلی جائے گی۔ قرآن مجید میں شاید کوئی ایسی صورت ہو، بلکہ شاید کوئی ایسا صفحہ ہو جس صفحے پر یہ حکم نہ دیا گیا ہو کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، بار بار کہا گیا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ورد کرتے رہیے، اس لیے کہ جب آپ زبان سے اللہ 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 کہتے رہیں گے تو اللہ کی بڑائی دل میں گزرے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر شاید نماز پڑھنے کی، جو لوگ 5 وقت کی پڑھتے ہیں یا جو 3 وقت کی پڑھتے ہیں یا جو ہفتے بھر کی میں ایک بار پڑھ لیتے ہیں، اگر شاید اس نماز کی نوبت نہ آئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم کے کچھ نہیں تو کم از کم 70% 60% لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبان پر اللہ آئے بھی نہ۔ یہ صورتحال ہے، یہ واقعہ ہے۔ اور جب کوئی قوم اس حد تک گر جائے کہ وہ اپنے مالک کو بھول جائے، اپنے خالق کو بھول جائے، پیدا کرنے والے کو بھول جائے، روزی دینے والے کو بھول جائے، اولاد دینے والے کو بھول جائے، دولت دینے والے کو بھول جائے، اس کے احکام کو بھول جائے، اس کی شریعت کو بھول جائے، اس کی شریعت کو مسجد میں اٹھا کر کے قید کر دے، قاضی کو بلا کر کے نکاح کا خطبہ سننے کے لیے تو شریعت اس کے سامنے ہو، ایجاب و قبول کرنے کے لیے تو شریعت اس کے سامنے ہو، باقی شادی کو ہندوانہ رسموں میں لپیٹ کر کے کرنے کے لیے شریعت کو وہ بھول جائے۔ جو قوم اس حد تک گر جائے کہ اپنے بنیادی اصولوں سے ہٹ جائے، اپنی بنیادی پہچان سے ہٹ جائے، اپنی آئیڈینٹی کو کھو دے، اس قوم کے ساتھ یہ تو ہونا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں آ گیا، اسلام خطرے میں آ گیا۔ خدا کی قسم اسلام کبھی خطرے میں نہیں آ سکتا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہوں وہ جاہل ہیں، نرے احمق ہیں، گدھے ہیں۔ اسلام کبھی خطرے میں نہیں آئے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس دین کو نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ جس کی حفاظت اللہ کرے گا اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو دین برحق، قرآن مجید، کتاب ہدایت دے کر کے اس لیے بھیجا ہے ليظهره على الدين كله۔ علل اعلان کہیے، ڈنکے کی چوٹ پر کہیے، یہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ ہر ہندو قرآن کی تصدیق کرے، ہر جینی قرآن کی تصدیق کرے، ہر عیسائی قرآن کی تصدیق کرے، ہر یہودی قرآن کی تصدیق کرے۔ قرآن آخری کتاب ہے، قرآن سب کی کتاب ہے، قرآن کو اسی حیثیت سے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ ناواقف ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے محمد صرف انسانوں کے نہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، محمد جناتوں کے رسول، محمد مسلمانوں کے رسول، مسلمان
مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں بسنے والی جتنی اقوام ہیں سب کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات آپ تب کہہ پائیں گے، اس بات کا تعارف آپ تب کرا پائیں گے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ محمد ہمارے رسول ہیں۔ سچ پوچھئے تو زبان سے تو آپ کہیں گے کہ محمد ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن عملاً آپ صبح دوپہر شام خوشی غمی تجارت معیشت ہر جگہ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ اسلام محمد ہمارے رسول ہیں۔ اگر محمد ہمارے رسول ہیں، ہم نے ان کی رسالت کا اقرار کیا ہے، ہم نے ان کی نبوت کا اعتراف کیا ہے، تو پھر لازم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہماری زندگی میں ہوں۔ محمد کی محبت کے دعووں سے کام نہیں چلتا ہے، محمد کی تعلیمات پر اتباع کر کے ان پر عمل کر کے تب کام چلتا ہے۔ اس لیے اسلام پر کوئی خطرہ نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے یہ صدا لگائی تھی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی دن سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کو کسی شاعر نے اپنی زبان میں کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، میں اس کو کبھی نہیں مانتا ہوں۔ آپ کیجئے گا کہ حالات آج بہت خراب ہیں، حالات آج بہت نازک ہیں۔ حالات اگر نازک ہیں تو ہمارے اپنے قصور کی وجہ سے، حالات اگر خراب ہیں تو ہمارے اپنے قصور کی وجہ سے، ہماری نااہلی کی وجہ سے، ہماری ناکامی کی وجہ سے، ہمارے نکمے پن کی وجہ سے۔ وہ قرآن ہمیں کہاں بخشے گا جو قرآن صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا؟ ابھی مولانا اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، صحابہ کو خطاب ہے۔ کن صحابہ کو؟ کن مقدس ہستیوں کو جن سے بہتر ہستیاں نہ آسمان میں دیکھی نہ زمین میں دیکھی اور نہ قیامت تک کوئی دیکھے گا؟ صحابہ کو خطاب ہے، کفار کو خطاب نہیں ہے، ہمیں آپ کو خطاب نہیں ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کو خطاب کیا جا رہا تھا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ بات صرف اتنی سی بات تھی، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی پوری زندگی آزمائش میں ہوئی، ہر وقت خطرات کا سایہ تھا۔ ایسے خطرات آپ نے خطرات دیکھے کہاں؟ آپ نے چھوٹے موٹے فسادات دیکھے۔ قرآن نے مکہ مکرمہ میں بسنے والی چھوٹی سی اقلیت پر جو خطرات کے بادل منڈلاتے رہتے تھے، ان کو آپ ایک موب لنچنگ کا رونا روتے ہیں، وہاں تو سرے عام موب لنچنگ ہوتی تھی۔ بلال کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، عمار کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، وہ سارے حالات تھے۔ قرآن کریم نے صرف ایک لفظ کے ذریعے سے ان حالات کی نزاکت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور سوچئے کس کی موجودگی میں حالات تھے؟ آقا مکی مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، اللہ کے محبوب، اللہ کے فرشتوں کے محبوب، تمام انبیاء کے سردار، پوری کائنات میں نہ آپ جیسا کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی پیدا ہوگا، ایسی شخصیت موجود تھی۔ اور اس کے بعد بھی حالات کا عالم یہ تھا کہ قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ یاد کرو مسلمانوں اس وقت کو جب تم بہت تھوڑے سے تھے، دبے کچلے ہوئے تھے، کمزور تھے۔ اس وقت مکے میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آج علی گڑھ میں اتنے مسلمان ہوں گے، علی گڑھ کی ایک مسجد میں اتنی عورتیں بیٹھی ہوں گی، اتنے مرد بیٹھے ہوں گے، صرف علی گڑھ میں لاکھوں کی آبادی ہوگی، اور اس کے بعد بھی یہ نکمہ پن ہوگا کہ وہ کچھ کر نہ سکے۔
اپنی قوم کو کھڑا نہ کر سکیں، اپنے اندر احساس نہ پیدا کر سکیں، اپنے ایمان کے تحفظ کی دہائی دیں، اپنی خواتین کی تحفظ کی دہائی دیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ یاد کرو اس وقت کو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، سب کچلے ہوئے تھے، کمزور تھے، مٹھی بھر تھے، بہت تھوڑے تھے۔ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، ہر وقت تم کو یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں کوئی لنچنگ نہ کر دے۔ اگر آج کی تاریخ میں کے تناظر میں لفظ تخطف کا ترجمہ کروں تو یہی ترجمہ ہوگا، کوئی اچک نہ لے تم کو۔ جیسے کوئی چڑیا پالتا ہے تو اس کو خوف رہتا ہے کہ کہیں شکا اور باغ آ کر کے چڑیا اچک نہ لے، کوئی مرغیاں پالتا ہے تو اسے خطرہ رہتا ہے کہ کہیں بلی اچک نہ لے، کوئی بلیاں پالتا ہے تو اسے خطرہ رہتا ہے کہ کہیں کتے اچک نہ لے۔ یہ صورتحال کی مکہ مکرمہ کی۔ وہاں سے صحابہ اکرام کو جب ہجرت کا موقع میسر آیا، مدینہ منورہ پہنچے تو کفار نے جنگ مسلط کر دی، جنگ بدر، جنگ احد، اور صاحب ہتھیار اتارنے کا صحابہ کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ صحابہ تو وہ تھے جو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے۔ آپ نے فرما دیا چلنا ہے تو بس چلنا ہے، آپ نے فرما دیا کہ قربانی دینا ہے تو بس دینا ہے، آپ نے فرما دیا کہ اپنے آپ کو قربا دینا ہے، حضور ہم حاضر ہیں۔ وہ مقدس ہستیاں تھیں کہ جن سے جب حضور نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا حضور بڑھ کر کے مقابلہ کیجئے، آپ ہمیں موسیٰ کے اصحاب کی طرح نہیں پائیں گے جنہوں نے یہ کہا تھا اذهب انت وربك انها هنا قاعدون، موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے جا کر کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور ہمیں آپ موسیٰ کے اصحاب کی طرح نہیں پائیں گے، آپ چلیے مقابلہ کیجئے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مقدس ہستیاں تھیں، لیکن مکے کا وہ طویل دور قربانیوں کا، مدینے میں پہنچتے ہوئے فوراً جنگوں کا سلسلہ۔ ایک موقع آیا، حضور نے جہاد کی منادی کرائی، صحابہ کرام نے کہا کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل جاتی، ذرا سا ہتھیار اتارنے کا موقع مل جاتا، ذرا سا آرام کر لیتے، کچھ گھریلو انتظامات بھی ہو جاتے، اور اس کے بعد پھر آپ جیسے فرمائیں گے، جہاں فرمائیں گے، ہم تو مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ میاں نے گرج کر کے کہا ہے، عربی کی جس کو ادنا سی بھی شدبد ہوگی اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ میاں اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں اور کس انداز میں کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ انداز ہوتا ہے بھائی تمہاری مرضی ہے، چاہو تو کر لو، نہیں مرضی ہے نہ کرو، بھائی دیکھو اگر ایسا کچھ کر لو تو اچھا رہے گا، ایک یہ سب انداز ہوتا ہے۔ اور ایک اسلوب یہ ہوتا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ قرآن نے اس اسلوب میں کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی، اگر تم نے اس کے حکم کی نافرمانی کی، اگر تم نے پیٹھ دکھائی، اگر تم نے پیٹھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ دوسروں کو لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ تم اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی اطاعت کر کے، جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے انہیں مان کر کے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے بچ کر کے اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک منٹ کے لیے بھی یہ غرور نہ آنے پائے کہ تم مسلمان ہو، تم سے اللہ کام لے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ جس سے چاہے گا، جب چاہے گا، اس کو اٹھا کر کے کھڑا کر دے گا، اس سے کام لے گا۔ اللہ کو نہ کسی اطاعت گزار کی اطاعت کی ضرورت ہے اور نہ کسی گنہگار کے گناہوں سے، کسی مجرم کے جرائم سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ غنی و حمید ہے، وہ بے نیاز ہے سب سے۔ فرمایا کہ اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم نے نافرمانی کی تو تمہاری جگہ دوسروں کو لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، پھر وہ کیسے ہوں گے؟ پھر وہ اللہ کا حکم ماننے والے ہوں گے، پھر وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں گے، پھر وہ اللہ کی محبت کرنے والے ہوں گے، پھر وہ اللہ کی ماننے والے ہوں گے، پھر وہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹانے والے ہوں گے۔ یہ خطاب صحابہ کرام سے تھا۔ اب ذرا صحابہ کی زندگیاں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے اور ہماری اپنی زندگیوں سے اس کا کمپیریزن کیجئے، اس کا تقابل کیجئے۔ کہاں وہ آسمان ہدایت کے ستارے اور کہاں ہم جو
समझ में नहीं आता है कि किस वक्त मुसलमान रहते हैं और किस वक्त शिरक कर बैठते हैं, तो हमारा हाल क्या होगा। जाहिर है कि कुरान मजीद ने ये कहा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे, यानी अल्लाह के दीन पर अमल करोगे, यानी अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगियों में उतारोगे, अल्लाह के दीन को फैलाओगे, अल्लाह के दीन को कायम करने में लगोगे, अल्लाह के दीन की नुसरत करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ ईमान नहीं, अमल बिल ईमान। ईमान का तकाज़ा है अमल। जब आपने इकरार कर लिया तो अमल से गवाही दीजिए। यही इस्लाम का तकाज़ा है, यही ईमान का मुतालबा है, यही कुरान की तालीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, सबूत दो अपने ईमान का। ईमान वालों से कहा जा रहा है कि सबूत दो अपने ईमान का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों से कहा जा रहा है, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा। तो इस्लाम कहीं खतरे में नहीं है, कभी खतरे में नहीं था, कभी खतरे में नहीं होगा। हाँ, इस्लाम के मानने वालों को अपनी खैर मनाना चाहिए, अपना मुहासिबा करना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए, अपना जायजा लेना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं, वो किस हाल में है। देखिए, आजमाइश हर दौर में हुई है। आजमाइश की इब्तिदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के साथ शुरू हो गई थी, और खुद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी वज़ाहत फरमाई है कि सबसे ज्यादा आजमाइश, सबसे सख्त आजमाइश अंबियाए किराम की होती है, और फिर उसके बाद जो अंबिया के सबसे ज्यादा करीब होते हैं यानी उनके सहाबा की होती है, और फिर अल अमसल फल अमसल, जो अल्लाह का जितना करीबी होता है उसकी उतनी ही आजमाइश होती है। आजमाइश का दौर उस दौर से शुरू हो गया। कुफ्र अपना काम करता रहेगा। कुफ्र की प्लानिंग आज नहीं, कुफ्र उस वक्त भी प्लानिंग कर रहा था, मंसूबा साजी कर रहा था, कुफ्र आज भी कर रहा है और कल भी करता रहेगा कयामत तक। जब तक इमाम मेहदी आ नहीं जाते हैं और उनकी हुकूमत कायम नहीं हो जाती है और कुफ्र का खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक कुफ्र अपनी प्लानिंग करता रहेगा। मैं आपसे बहुत साफ लफ्जों में अर्ज करता हूँ, ये वक्त है तब्दीली का। पूरी दुनिया का निजाम तब्दील हो रहा है। हम सुबह शाम देखते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, सुबह शाम लिखते हैं, बड़े बड़े लोगों के तज्जिए पढ़ते हैं, जो लिबरल्स हैं उनको भी पढ़ते हैं, जो सेकुलरिस्ट हैं उनको भी पढ़ते हैं, जो इस्लामिस्ट हैं उनको भी पढ़ते हैं, हर तरह के लोगों को, खुदा बेदारों को भी पढ़ते हैं और खुदा वालों को भी पढ़ते हैं। हम पूरे यकीन से आपसे ये बात कहते हैं कि पूरी दुनिया के निजाम की तब्दीली का वक्त शुरू हो चुका है और हो रहा है। हिजाज की सरजमीन पर भी हो रहा है, सऊदी अरब की सरजमीन पर भी हो रहा है, खलीज के मुमालिक में भी हो रहा है, तुर्की में भी हो रहा है और आपके पड़ोस में भी हो रहा है। और खुदा की कसम, ये दीन गालिब आकर के रहेगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई है कि ये दीन गालिब आकर के रहेगा, हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होकर के रहेगा। इज्जत वाला इज्जत के साथ इस दीन की इताअत करेगा और जिल्लत वाला नाक रगड़ करके इस दीन को अपनाएगा। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है। इस अकीदे और इस ईमान और इस दीन की इस बालादस्ती को अपने दिल में बिठाइए, साफ सुन लीजिए। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, दीन सिर्फ यही एक है, मुसावात की, भाईचारे की सिर्फ एक हद है। ये जो इर्तिदाद की बातें की जाती हैं, मैं जरा इस ताल्लुक से कुछ अर्ज कर दूं ताकि मौजू का भी हक अदा हो जाए और आपके जहनों में भी जो सवालात हों वो भी आ जाए। इर्तिदाद आज कोई नई चीज नहीं है, मुझे माफ किया जाए। ये पिछले साल और उससे 1.5 साल पहले भी तकरीबन इस तरह की एक हंगामा खेज मुहिम चली थी। मैं बिल्कुल किसी ऐसी चीज का कायल नहीं हूं जो हमारी कौम के अफराद के अंदर किसी तरह का खौफ पैदा करे, किसी तरह का हैरेसमेंट करे। बिल्कुल किसी ऐसी चीज का कायल नहीं हूं। इर्तिदाद के वाकयात खुद
عہد نبوی میں پیش آتے تھے۔ ارتداد کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پیش آئے۔ ارتداد کے واقعات خلفائے راشدین کے زمانے میں پیش آئے۔ ارتداد کے واقعات آج بھی پیش آتے ہیں، لیکن کیوں پیش آتے ہیں ہمیں اس پر غور کرنا ہے، اور آئندہ پیش نہ آئے اس پر کام کرنا ہے۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ ارتداد کا کوئی واقعہ جب آپ کے سامنے آئے تو آپ فوراً اس پر ایکٹیو ہو جائیے کہ اس سے ملنا ہے، اس کو بچانا ہے، اس پر کام کرنا ہے۔ لیکن خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے گھر میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ اس کو واٹس ایپ پر شیئر کرنا مت شروع کر دیجیے۔ آپ دشمن کا کام خود آسان کر رہے ہیں۔ پورے ہندوستان میں 22 کروڑ سرکاری فگر کے مطابق، میرے اندازے کے مطابق 30 کروڑ مسلمانوں میں اگر 5000 لڑکیاں، جس طرح کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، 5000 لڑکیاں اگر ارتداد کا شکار ہوئی تو تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ لڑکیاں کیوں شکار ہوئی۔ کیا ان کے ماں باپ پہلے سے فکری ارتداد کا شکار نہیں تھے؟ کیا اللہ پر ان کا ایمان مضبوط تھا؟ کیا اسلام پر ان کا ایمان مضبوط تھا؟ کیا کبھی زندگی میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے؟ کیا ان کے یہاں دین کی بنیادی معلومات موجود تھی؟ کیا کبھی ان کے گھر میں قرآن کھول کر کے دیکھا گیا تھا؟ یہ تجزیہ کیجئے، ان تک پہنچنے کی کوشش کیجئے، اپنے محلے میں وہ کام کیجئے، وہ ماحول بنائیے جس سے ارتداد کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ لیکن اس کو واٹس ایپ پہ شیئر کرنا، اس کو فیس بک پہ شیئر کرنا اور اس طرح سے پیش کرنا کہ لوگ بالکل جو ہے وہ یہ سمجھنے لگے کہ بس صاحب اب گھر میں گھس کر کے یہ لڑکیوں کو اٹھا لے جائیں گے۔ اب تو انہوں نے طے کر لیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مسلمان بنا دیجئے، خدا کی قسم اپنی بچیوں کو آپ مسلمان بنا دیجئے، ذہنی طور پر مسلمان۔ زبردستی آپ نے اگر نقاب اڑا دیا، جب اسے موقع ملے گا کالج کی گیٹ کے اندر، آپ کالج تک اسے چھوڑ کے آئیں گے نقاب میں، کالج کی گیٹ کے اندر جیسے ہی وہ پہنچے گی اپنا نقاب اتار کر کے اپنے بیگ میں لپیٹ کے رکھ دے گی۔ آپ اسے ذہنی طور پر مسلمان بنا دیجئے تو وہ آپ کے گڑھے میں گرنا تو گوارا کرے گی، لیکن اسے کوئی بہلا لے، کوئی پھسلا لے، یہ امکان نہیں رہ جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش کا فیصلہ ہو۔ آپ اسے مسلمان تو بنائیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان بنانے کا کوئی کام نہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کے ایک کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے معاف کیا جائے اگر میں اس مجمع سے ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھنا شروع کر دوں، خواہ بوڑھے ہوں، خواہ جوان ہوں، خواہ بچے ہوں، تو میرا اندازہ ہے، معاف کیجیے گا، 90% لوگ نہ اس اذان کا ترجمہ بتا پائیں گے اور نہ اس تکبیر کا ترجمہ بتا پائیں گے۔ ارے یہاں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے منصوبے اور بڑی بڑی چیزیں۔ ارے صاحب، اللہ کی جو بڑائی آپ نے بچے کے کان میں بیان کی تھی، جمعے میں اس کو بیان کیجئے، بتائیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، اس کے معنی ہیں، اس کے معنی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ تم کو مٹانے پر آمادہ ہے۔ آج کل معلوم ہے نا، ملا لفظ بڑا محترم ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ملا لفظ جو ہے وہ پہلے بڑی گالی سمجھا جاتا تھا، اور آج کل جتنے شیطان ہیں وہ لفظ ملا سے بالکل کانپنے لگے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں۔ ان ملاؤں کو مٹانے کے درپے اس لیے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ ملا اس نظام کو برپا کر دینا چاہتے ہیں جس کی بشارت قرآن میں دی گئی ہے۔ آپ جانتے نہیں کہ یظہرہ علی الدین کلہ کا کیا مطلب ہے، آپ جانتے ہی نہیں کہ واللہ متم نورہ کا کیا مطلب ہے۔ آپ کو ان بشارتوں سے واقف ہی نہیں کرایا گیا ہے، آپ اپنے دین پر وہ یقین رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ اعتماد رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہی دین سب سے سپیریئر ہے، یہی سب سے بہتر راستہ ہے، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں ہے، اس سے افضل کوئی راستہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کہیں آزادی نہیں، اس سے زیادہ کہیں انصاف نہیں، اس سے زیادہ کہیں مساوات نہیں۔ اس پر جم جاؤ، قل
آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ، پھر دیکھو کہ کیسے فتوحات تمہارے قدموں کو چومتی ہیں۔ پھر منظر وہ ہوگا ان فتحنا لک فتحا مبینا، پھر منظر وہ ہوگا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کی وہ نصرت کرتا ہے، جس کی اللہ نصرت کرتا ہے اس کا دین غالب آ جاتا ہے۔ پھر تم دین کی ایسی نصرت دیکھو گے کہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوں گے۔ ان واقعات کو پڑھو، ان واقعات کا مذاکرہ کرو کہ قرآن پڑھ کر کے لوگ کیسے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان واقعات کو پڑھو کہ کن اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان سروے کو دیکھو کہ یورپ میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن مجید ہے 9/11 کے بعد سے لے کر کے اب تک۔ ان تجزیات کو پڑھو، ان فیگرز کو پڑھو کہ وہ خواتین جو حلقہ بگوش اسلام ہوتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ صاحب ہم پردے میں کیا فیلنگ محسوس کر رہے ہیں، کیا تحفظ محسوس کر رہے ہیں، کیسی آزادی محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے انٹرویوز کو پڑھو، ان کے انٹرویوز کو عام کرو۔ اگر اس طرح کے ایک آدھ واقعات ارتداد کے آتے ہیں تو ان کے زمینی سطح پر علاج اور ان کے حل کے بارے میں سوچو، لیکن ان خبروں کو دبا دو۔ ایک لنچنگ کا واقعہ ہوتا ہے، ایک کیس نہیں ہو پاتا ہے، ایک آج تک لنچنگ کے مجرم کو سزا نہیں ہوئی ہے۔ ایک لنچنگ کے دادری سے شروع ہوئی تھی اور مہاراشٹر تک پہنچ گئی، پورے ملک میں سینکڑوں واقعات لنچنگ کے ہو گئے، ایک مجرم کو آج تک لنچنگ کے مجرم کو کوئی سزا نہیں دلا پایا۔ صرف کام کیا ہے؟ ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ موبائل ہے، ایک پوسٹ آئی، لے بھائی تو بھی ویڈیو دیکھ لے، لے بھائی تو بھی ویڈیو دیکھ لے۔ وہ ویڈیو مارنے کے ساتھ بنا کے ڈالتے اس لیے ہے کہ یہ پوری قوم بزدلی میں مبتلا ہو جائے، یہ نکلنے سے ڈرنے لگے کہ نکلیں گے تو مارے جائیں گے۔ ارے تمہیں اللہ نے ہاتھ پیر نہیں دیے؟ سپریم کورٹ کا آج کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ کے پریوار پر حملہ ہو جائے تو آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ کیا تمہیں قانون کا علم نہیں ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں طاقت نہیں دی ہے؟ کیا اللہ نے تمہارے ہاتھوں پیروں میں جان نہیں دی ہے؟ تم قوم کو مسلم بنانے پر تم لے ہوئے ہو بھائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اغیار کو ہم سے زیادہ قرآن کا علم، اغیار ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ جنہیں ہم اور آپ دشمن کہتے ہیں وہ قرآن کی بشارتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ عیسائی دنیا جس کے پاس انجیل کا علم پہلے سے موجود تھا، تورات کا علم پہلے سے موجود تھا، جس کو یہ معلوم تھا کہ آخری نبی آخری شریعت لے کر کے آئے گا، ان کی شریعت تمام شریعتوں کو باطل قرار دے دے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کے بعد یہ نہیں چل سکتا ہے کہ صاحب یہودیت بھی حق ہے، نصرانیت بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے۔ نہیں، حق صرف ایک ہے، باقی سب حق تھے۔ اللہ نے محمد کو بھیج کر کے ان سارے حق کو ختم کر دیا۔ اب حق کو صرف محمد کے اتباع اور قرآن کے اتباع میں محصور اور محدود کر دیا ہے۔ اس حقیقت کو آپ سمجھیے، عیسائیوں نے اس کو سمجھا۔ آپ تاریخ پڑھنے پر آئیں گے، تاریخ گنانے پر آئیں گے تو صلیبی جنگوں کی تاریخ عہد خلافت راشدہ سے شروع ہوتی ہے، بلکہ اگر غزوہ احد کو شامل کر دیجئے تو عہد نبوی سے شروع ہوتی ہے اور ابھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تو صرف بوریا بستر بڑے میاں نے لپیٹا ہے۔ ابھی دیکھیے ان کا اگلا پڑاؤ کہاں ہوتا ہے۔ ان کی نیت صاف نہیں ہے، ورنہ وہ اسلام آباد اور کراچی میں نہ رکتے، وہ چلے جاتے بوریا بستر لپیٹ کر کے۔ لیکن ابھی دیکھیے وہ آگے آگے کیا کیا کرتے ہیں۔ مسیحی دنیا کی پوری تاریخ رنگین ہے مسلمانوں کے خون سے اور اسلام کی مخالفت سے۔ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انجیل نے خود ڈکلیئر کر دیا ہے اس بات کو کہ حق صرف مسلمانوں کے ساتھ
ساتھ ہوگا. حق صرف اسلام ہے, اس کے علاوہ حق کہیں نہیں ہے. خدا کو اگر چاہتے ہو, جنت کو اگر چاہتے ہو, حق کو اگر چاہتے ہو تو محمد پر ایمان لے آؤ. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے حسب کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے. یہ سب میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا ہوں اور کسی مولوی کی تصنیفات نہیں اور یہ نہیں سنا رہا ہوں. یہ قرآن مجید کے بیان کیے ہوئے حقائق ہیں. میں حافظ نہیں ہوں, اس لیے ہر جملے کی وضاحت کے لیے اور تائید میں آیت آپ کے سامنے تلاوت نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں قرآن مجید کے طالب علم ہوں. ایک جملہ بھی اس میں میری طرف سے اضافہ نہیں. امریکہ کا جب عروج ہوا اور روس کا زوال ہوا, روس کمیونزم کا علم بردار تھا, امریکہ کیپٹلزم کا علم بردار بنا, تو امریکہ کے تھنک ٹینکس نے یہ کہا کہ اب اگلے 100 سال تک کمیونزم تو مر گیا, سوویت یونین کا جنازہ نکل گیا, اب اگلے 100 سال تک کوئی بھی نظریہ کیپٹلزم کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. صرف ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ ہے اسلام, جو پنپ سکتا ہے, جو سب ابھار سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا 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 ہے. آپ عراق کی تاریخ دیکھ لیجیے, افغانستان کی تاریخ دیکھ لیجیے, سیریا کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, یمن کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, مصر میں اخوان کا کیا حال کیا, تیونس میں کیا حال کیا, لیبیا میں کیا حال کیا, سب اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. تو وہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. شاید میں کہوں کہ اسلام کے غلبے کا ہم سے اور آپ سے زیادہ یقین ہمارے اور آپ کے دشمنوں کو ہے, تو خدا کی قسم میں غلط نہیں ہوں. کیونکہ ہمیں اگر یقین ہو جائے, سارا مسئلہ یقین کا ہے, اگر یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارا محاسب ہے, اللہ ہمارا حساب لے گا, تو ہمارا قدم کیسے ڈگمگائے گا. جب قدم ڈگمگائے گا تو کوئی نہ کوئی اللہ کا حکم یاد آ جائے گا اور وہ ہمارے قدموں میں پھندے ڈال دے گا, ہم رک جائیں گے. جب ہم جرائم کی دنیا آباد کرنا چاہیں گے تو ہمیں جہنم کی آبادی یاد آ جائے گی. ہمیں یاد آ جائے گا کہ قرآن مجید نے کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے, اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جس جہنم کا ایندھن لوگ ہیں, انسان ہیں اور پتھر. کہاں ہے یہ حقیقت؟ کتنی فکر ہم کرتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے بچے کی کھانے کی فکر کرتا ہے, اپنے بچے کے دوا کی فکر کرتا ہے, دودھ کی فکر کرتا ہے. جب ہم بچے کہہ رہے ہیں تو اس میں بچے اور بچی دونوں مراد ہیں, اور جب ہم کوئی شخص کہہ رہے ہیں تو اس میں ہمارے مرد بھی مراد ہے, باپ بھی مراد ہے اور مائیں بھی مراد ہے. بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماؤں کا کردار زیادہ ہے, ماؤں کا کردار اولاد کی تربیت میں زیادہ ہے. اگر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ غور سے سن لیں. گجرات میں عورتوں کے ایک بہت بڑے اجتماع سے اور اسی طرح حیدرآباد میں لڑکیوں کے ایک بڑے مدرسے میں مجھے ایک مرتبہ خطاب کا موقع ملا. تو میں نے عرض کیا اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں کہ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ دور قحط الرجال کا دور ہے, یعنی ایسا دور ہے جب ایسے افراد نہیں ہیں جو ملت کی قیادت کر سکیں, جن میں جذبہ ایثار ہو, جن میں جذبہ قربانی ہو, جو بڑے دیندار ہوں, بڑے اللہ والے ہوں, بڑا کام کرنے والے ہوں. ایسے افراد کا بڑا قحط پڑ گیا ہے, سوکھا پڑ گیا ہے, ایسے افراد نہیں. میں نے کہا کہ میں اس مفروضے کو نہیں مانتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ ایسی مائیں نہیں ہے جو ایسے افراد کو اپنی کوکھ سے جنم دیں اور اپنی گود میں تربیت کریں. عورتوں کا کردار ہے. میری ماؤں بہنوں, تمہاری کوکھ سے جنم لیا تھا صلاح الدین ایوبی نے, تمہاری کوکھ سے جنم لیا تھا محمد ابن قاسم نے, تمہاری کوکھ سے جنم لیا تھا امام ابو حنیفہ نے, تمہاری گودوں میں پلے بڑھے تھے امام شافعی, تمہاری گودوں میں تربیت پائی تھی امام ابو یوسف اور امام احمد نے. تم اپنا مرتبہ پہچانو. تم نے کہاں صرف چولہے میں اپنے آپ کو قید کر لیا ہے, تم نے کہاں صرف بازاروں کی اپنی زینت بنا لی ہے. تمہارا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ وقت کا فقیہ تمہاری کوکھ سے پیدا ہو رہا تھا, وقت کا محدث تمہارے سامنے جان کے تلمس کر
کر رہا تھا، تم سے سیکھ رہا تھا، تمہارا کردار یہ ہے۔ میں نے ابھی میری والدہ کا انتقال ہوا 17 جولائی کو، میں نے اپنی والدہ پر تاثراتی مضمون لکھا۔ میری والدہ شریف گھرانوں میں، زمیندار گھرانوں میں پہلے جیسے ناظرہ پڑھا دیا جاتا تھا، جیسے تھوڑی بہت اردو پڑھا دی جاتی تھی، بس وہ انہیں یاد تھی، کچھ ماہر القادری کی نظمیں یاد تھی، کچھ شاہنامہ اسلام۔ میں حیرت کرتا ہوں اپنے پرکھوں اور اپنے بزرگوں کی سوچ پر۔ شاہنامہ اسلام جو حفیظ جالندھری کا ہے، وہ ایسی جذبات کو محفوظ کرنے والی کتاب ہے، اسلام کی روح ایسی پھونک دینے والی کتاب ہے کہ اگر کسی بچی کو شاہنامہ اسلام کی دو چار نظمیں یاد کرا دی جائیں، تاریخ کے دو چار بند یاد کرا دیے جائیں اس کتاب سے، تو وہ مرتے دم تک ارتداد تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اسے نبھا لے تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اس کے قریب آ جائے گا تو جوتوں سے اس کا سواگت کرے گا۔ میری ماں کو اس زمانے میں شاہنامہ اسلام کی کچھ نظمیں یاد کرا دی گئی تھی۔ وہ ایک نظم ہے، صبح اٹھ کر براہیم نے دعا مانگی، بیماری کے دوران سانس کی سخت تکلیف تھی، ایک دن ذرا سا کچھ ان کو، ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو ہمیں لوریاں دیتی تھی، یہی نظم اور ایک آدھ اور نظمیں سنایا کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جذبات سے بھرپور اور اسلاف کی تعریف سے بھرپور نظمیں جب میرے کان میں بچپن میں ڈال دی گئی تو بڑے ہو کر کے ہم نے وہ کردار تلاشنے شروع کیے۔ یہ ابراہیم کون تھے جن کے بارے میں یہ نظم ہماری ماں نے سنایا تھا؟ یہ ابراہیم کون تھے؟ تو قرآن مجید نے یہ تعارف کرایا کہ یہ ابراہیم وہ تھے جنہوں نے اپنی پوری قوم اور اپنے مشرک باپ سے کھڑا ہو کر کے ببانگ دہل یہ کہہ دیا تھا، ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بری ہیں، تمہارے شرک سے بری ہیں، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان سے بری ہیں۔ یہ ابراہیم کا تعارف ہے جن کا نام ماں نے اس وقت کان میں ڈال دیا تھا جب ہم پوتلے تھے۔ تو ہم نے اپنی ماں کے بارے میں جب تاثرات لکھے، ہماری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، عام طور سے لوگ تب لکھتے ہیں جب کوئی بڑی سماجی خدمات ہو، بڑی سیاسی خدمات ہو، بڑی عالمہ فاضلہ ہو۔ میری ماں میرے لیے سب سے عظیم کردار تھی۔ میں نے جب بہت اختصار کے ساتھ ان کی خوبیاں تلاشنی شروع کی تو 15-16 صفحے میں نے لکھ ڈالے۔ ان کی یہ عظمت کیا کم تھی کہ باوجود اس کے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، انہوں نے روزانہ اس زمانے میں تختی پہ مٹی لگائی جاتی تھی، اس پر سیٹھے کے قلم سے اور کھریا کو روشنائی بنایا جاتا تھا، اس سے لکھا جاتا تھا۔ تو میری ماں کی یہ عظمت کیا کم تھی کہ وہ روزانہ پابندی سے میری تختی پر کھدائی کرتی تھی مٹی کی، مجھے سیٹھے کے قلم بنا کے دیتی تھی، صبح کا ٹفن تیار کر کے دیتی تھی اور مجھے مدرسے بھیجتی تھی۔ اور 6 سال کی عمر میں انہوں نے مجھے اپنے سے جدا کر دیا، اپنے دل پر پتھر رکھا۔ 6 سال کی عمر میں جدا کیا تھا، آج میں 40 برس کا ہو گیا، پھر ماں کے ساتھ مجھے وہ دن بتانے نصیب نہ ہوئے جو میں نے 6 سال بچپن کی عمر میں بتائے تھے۔ یہ کیا اس ماں کی عظمت کے لیے کم ہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ آج میں بیٹھ کر کے آپ سے اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہوں اور شرک کی شناخت کو، شرک کی فریبکاریوں کو اور عالم کفر کی مکاریوں کو اور عالمی طاقتوں کی فریبکاریوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ اس ماں کی عظمت کی دلیل ہے۔ کم سے کم آپ میرے جیسی ماں کی طرح کی ماں بن جائیے، آپ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیجیے۔ بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اس موقع پر 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ جو میں نے عرض کی کہ اس طرح کی خبروں کو واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنا بالکل بند کر دیجیے۔ اس کی فکر کیجیے کہ زمینی سطح پر اس فتنے کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس سے رابطہ کیجیے جو اس فتنے کا شکار ہوا ہے، لیکن واٹس ایپ اور فیس بک پر آپ اسے بالکل شیئر کرنا بند کر لیجیے۔ دشمن کا کام ہم کرتے ہیں، وہ تو ایک جگہ اس نے ڈال دیا، اب وہاں سے مسلمانوں نے لے کر کے پھیلانا، ارے دیکھو یہ ہو گیا، ارے دیکھو بالکل صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دیکھو آگ لگی آگ لگی آگ لگی آگ لگی، پورے شہر میں آگ پھیل گئی، ہر آدمی، یہ طریقہ کار درست نہیں۔ دوسرا کام، عورتوں کی دینی تربیت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، انہیں مسجد سے کیسے جوڑا جائے
یہ علماء سوچیں، ان کے سوچنے کا کام ہے، مفتیان کرام سوچیں، ان کے سوچنے کا کام ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتا، جہاں میرا دائرہ اختیار ہے وہاں میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن عمومی صورتحال کے اعتبار سے علماء جانے، مفتی جانے، لیکن جب تک عورتوں کو مسجد کے روحانی ماحول سے نہیں جوڑا جائے گا تب تک عورتوں کی دینی تربیت کا کام مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم جیسے آج آپ نے جمعے کے دن عورتوں کو مسجد میں بلایا ہے، ایسے ہر جمعے کو قرآن کی بنیادی تعلیمات، توحید کی بنیادی تعلیمات، توحید کا بنیادی عقیدہ، شرک کی شناخت، آپ بتائیے ایک عورت سے بھی پوچھ لیجئے، ایک مرد سے بھی پوچھ لیجئے، شاید ہر مسلمان کی مرد، عورت، بچے، بوڑھے اس کے دل پر یہ آیت نقش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں شرک کی شناخت سے واقف ہی نہیں ہیں، اسی لیے مشرک سے دل لگانے میں کیا جاتا ہے، ان کے تہواروں میں مبارکباد دینے سے کیا جاتا ہے، ان کے پرساد کو کھا لینے میں کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے نہیں کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کم از کم ہفتہ واری اجتماع خواتین کا ہر مسجد میں ہو، جس میں ایران اور قرآن کی باتیں نہ ہوں، صرف اپنے عقیدے اور عقیدے کی بھی جزیات نہیں، موٹے موٹے عقائد، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کے ہاں کیسے حساب ہوگا، جنت کیسے ملے گی، دوزخ کیسے ملے گی، نبی کے کیا تقاضے ہیں، بنیادی سیرت کی تعلیم، نبی کی کیا قربانیاں ہیں، صحابہ کی کیا قربانیاں ہیں، نبی کے کیا مطالبات ہیں، کس طرح سے ہم اپنی محبت کا ثبوت دے سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کے مستحق بن سکتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا امتی کہہ کر کے ہمیں حوض کوثر پہ بلا لیں، کیسے یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہفتہ واری طور پر خواتین کو مسجد کے ماحول سے جوڑ دیجیے۔ مسجد اس امت کا پاور ہاؤس ہے، مسجد سے روحانیت ملتی ہے۔ آپ بڑے سے بڑے پروگرام میں چلے جائیے، بڑے سے بڑا درس قرآن سن لیجیے، آپ اپنے اندر تبدیلی اور کیفیت وہ نہیں محسوس کریں گے جو آپ نماز پڑھ کے جب نکلتے ہیں تب محسوس ہوتی ہے۔ ایمان کو تازگی ملتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے مسجد کے ماحول سے جوڑیے۔ کم از کم جتنی دیر بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے اتنی دیر اس کو لگتا ہے، بھلے سے مسجد میں بیٹھ کے بھی وہ غافل ہو، بھلے سے مسجد میں بیٹھ کے بھی وہ یہ نہ سوچ پا رہا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ یہ تو مسجد سے باہر بھی سوچنا چاہیے تھا، لیکن مسجد میں بیٹھ کے بھی وہ نہیں سوچ پا رہا ہے۔ غفلت کے پردے اتنے دبیز پڑے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو یاد رہتا ہے کہ یار اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ اسی وجہ سے جب کوئی مسئلہ ایسا چھوٹا ہے، بحث مباحثہ ہونے لگے یا کوئی تکرار ہونے لگے یا کوئی ہنگامہ ہونے لگے تو بہت لوگ کہتے ہیں ارے بھائی مسجد سے باہر کر کے یہ بات کرتے ہیں، مسجد سے باہر کر کے یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں۔ تو ایک کام تو یہ کرنے کا ہے کہ مسجد کے ماحول سے خواتین کو جوڑ دیا جائے۔ عجیب بات ہے، خواتین کو مسجد کے ماحول سے جوڑنے میں اتنی کراہتے ہیں، اتنی قباحتیں ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں اگر یہ بات کر دیتا ہوں تو لوگ مجھے شیطان کا ایجنٹ اور گمراہ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں۔ ارے صاحب یہ تو مسجد میں یہ فحاشی کا اور زنا کا اڈا بنوا لینا چاہتا ہے۔ اللہ ایسے تنگ نظروں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ آپ کی خواتین مسجد میں آئی ہیں، کوئی لڑکا، کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا آپ کو یہاں ایسا نظر آیا جس نے اوپر آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھا ہو، جس نے اوپر جانے کے بارے میں بھی سوچا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تم بازاروں میں گھماتے ہو، تم کو یہ گوارا ہے کہ تمہاری بیوی، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی فیشن کر کے، آدھے کپڑے پہن کر کے، تہارے کپڑے پہن کر کے، برا مت مانیے گا، برا مت مانیے گا، یہ ہمارے گھر کا حال ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہماری شادیوں میں ہماری جوان بیٹیاں، ہماری جوان بہنیں خدا کی قسم ننگی ہوتی ہیں، خدا کی قسم ننگی ہوتی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ننگی ہوتی ہیں۔ اللہ جانے بھائیوں کی غیرت کہاں مر جاتی ہے، اللہ جانے باپ کی آنکھوں کی روشنی کہاں چلی جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ
بے نقاب تک ہو تو کہا جائے چلو ٹھیک ہے، باہیں کھلی ہوئی، رانیں کھلی ہوئی، پیٹ کھلے ہوئے، اور کپڑے بھی تو ایسے کپڑے کہ جسم کا ایک ایک عضو جھلکتا ہوا۔ اس صورت میں تم شادیوں میں بھیج سکتے ہو، شادیوں میں بھیجنا گوارا ہے، وہاں کوئی فتویٰ نہیں ہے اس طرح کا کہ صاحب کو شادی میں جانا حرام ہے، سب چاہتے ہیں۔ بازاروں میں خود لے کے جاتے ہو، وہاں یہاں سے لے کر کے اور ریلوے روڈ پر چلے جائیے، آپ کو خوب مسلمان عورتیں مل جائیں گی۔ مسجد کے ماحول سے نہیں جوڑ سکتے، مسجد کے ماحول سے جوڑیے، گھر کو خاص کیجیے۔ محلے میں کوئی ایک گھر ایسا ہو جہاں خواتین جمع ہو، اور کسی کو، امام کو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو خاص کیجیے کہ بھائی اسلام کی بنیادی معلومات ان کو فراہم کی جائے، ان کو اسلام کی حقانیت اس طرح سے دلائی جائے، بتائی جائے کہ ان کا اس پر اعتماد بحال ہو۔ آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کو، کسی پڑھے لکھے عالم کو بلائیے، آج سوالات سے روک نہیں سکتے، دنیا سوالات سے قائم ہے، سوالات ابھرتے ہیں۔ بچیاں کالج جاتی ہیں، بچیاں باہر نکلتی ہیں، ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے صاحب تمہارا نقاب تو ظلم ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے ڈیفائن کریں کہ وہ سمجھیں کہ یہ نقاب ظلم نہیں ہے، یہ نقاب شریعت کا حکم ہے، یہ نقاب ہماری عصمت کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ ان کے سامنے سوال رکھا جاتا ہے کہ تمہارا دین تو تعلیم سے روکتا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں، ان کے ذہن میں یہ سوال ڈالا جاتا ہے کہ صاحب تمہارا دین تو آزادی نہیں دیتا ہے۔ ہمیں ان کو بتانا ہے کہ اسلام نے جتنی آزادی عورت کو دی ہے اتنی آزادی کبھی کسی نے دی ہی نہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کے جو گلا پھاڑنے والی نیوز اینکرز ہیں ان سے آپ کہیے، ہم جیسے لوگوں کو نہیں بلاتی ہیں لیکن ہم ان کے لائیو شو میں اپنے کمنٹ کے ذریعے سے خوب اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ ان سے آپ کہیے کہ آج جو تم پکڑ بیٹھ کر کے منہ چلا رہی ہو، یہ موقع بھی تمہیں اسلام نے دیا ہے۔ اسلام سے پہلے کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ مرد کی موجودگی میں وہ زبان کھولتے۔ کوئی دکھا دے، یہودی اپنی تاریخ میں دکھا دے، عیسائی اپنی تاریخ میں دکھا دے، ہندو اپنی تاریخ میں دکھا دے، کہیں نہیں۔ آج بھی ہندوؤں کے یہاں وہ مقام عورتوں کو حاصل نہیں ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ اس بات کو ڈیفائن کرنا، اس بات کو ایکسپلین کرنا، دلائل کی روشنی میں سمجھانا، خواتین کو موقع دیا جائے، نوجوانوں کو موقع دیا جائے، وہ سوال کریں، ان کے تشخیص پر وقت جواب دیے جائے۔ صرف خطابات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، باقاعدہ کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام محلے محلے اور مسجد مسجد ہونے کی ضرورت ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، ہمارے بچوں کے بارے میں ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ اگر بغیر دوا کے مرتے ہیں تو مر جائیں، بغیر غذا کے مرتے ہیں تو مر جائیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن بغیر دینی تعلیم کے یہ بڑا نہ ہونے پائے۔ اگر قرآن کی بنیادی معلومات کے بغیر، اگر سیرت کی بنیادی معلومات کے بغیر، اگر اسلام کی بنیادی معلومات کے بغیر وہ بڑا ہو گئے تو آپ یقین جانیے کہ وہ آپ کے بھی باغی ہوں گے، ملت کے بھی باغی ہوں گے، اسلام کے بھی باغی ہوں گے، اور ہماری اور آپ کی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں بٹا لگانے کے لائق بن جائیں گے۔ اس لیے بچپن میں ہی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچے کی جیسے ساری ضروریات پوری کی جاتی ہیں ویسے اس کی دینی تعلیم کو لازمی بنایا جائے۔ کیسے ہوگا؟ یہ ترتیب آپ حضرات محلے محلے، مسجد مسجد، گھر گھر خود بنائیے۔ کوئی ترتیب باہر سے اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی۔ چوتھی بات، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا نظم کیجیے۔ طے کر لیجیے کہ جب تک صبح قرآن مجید کی تلاوت گھر کا ہر فرد نہیں کر لے گا تب تک گھر میں کسی کو چائے نہیں ملے گی۔ طے کر لیجیے کہ جب تک بچہ اور بچی قرآن کی تلاوت نہیں کر لے گی تب تک اس کے لیے اسکول اور کالج جانا حرام ہوگا۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کالج کا بھی پروردہ ہوں اور مدرسے کا بھی پروردہ ہوں، مجھے دونوں کا فرق اور دونوں کی سملرٹیز سب اچھی طرح سے معلوم ہے۔ مشرق و مغرب دونوں کے میخانے میں نے دیکھے۔ آپ طے کر لیجئے کہ جب تک بچہ قرآن کی تلاوت نہیں کر لے گا تب تک اس کے لیے وین میں بیٹھنا، اسکول کی طرف جانا حرام ہے، اور جب تلاوت میں وہ پختہ ہو جائے
تلاوت کا مرحلہ گزر جائے تو پھر وہ ایک وقت آئے گا اسے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کو دیجیے، وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، اس کے درمیان سے خالق و مخلوق کے سارے پردے ہٹ جائیں، وہ براہ راست دیکھے کہ اس کا مالک اس سے کیا مطالبہ کرتا ہے، عورت براہ راست دیکھے کہ اس کا مالک اس کو کیسے حقوق دے رہا ہے، کیسے انصاف دے رہا ہے، کیسے برابری دے رہا ہے، اس کی کیا قدر کر رہا ہے، کیسے وہ اس کی کیسے قرآن مجید اللہ کی اطاعت کرنے والیوں کی، نبی کی اطاعت کرنے والیوں کی، روزہ رکھنے والیوں کی، نماز پڑھنے والیوں کی، عبادت کرنے والیوں کی کیسے قرآن مجید تعریف کر رہا ہے، کیسے قرآن مجید مریم کا قصہ بیان کرتا ہے، کیسے قرآن مجید فرعون کی بیوی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیسے قرآن مجید صحابیات کے تذکرے کرتا ہے، کیسے قرآن مجید انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے تذکرے کرتا ہے، یہ وہ براہ راست دیکھیں اور سنیں، اور جو سمجھ میں آئے وہ سمجھتے چلے جائیں، جو سمجھ میں نہ آئے اسے لے کر کے اپنے امام صاحب کے پاس پہنچ جائیں، کسی اور عالم کے پاس پہنچ جائیں، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، ذرا اس کا ایکسپلین کر دیجیے۔ تو یہ 4 بنیادی باتیں ہیں، آخری اور فائنل بات۔ ارتداد کے جتنے واقعات ہوتے ہیں جب آپ ان کے اسباب کا غور کریں گے تو اس کے پیچھے آپ کو اپنا مسلم معاشرہ پورے کا پورا مجرم نظر آئے گا، اور وہ کس حیثیت سے مجرم نظر آئے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو بہت آسان بنا کر کے پیش کیا تھا۔ کتنی آسان بنایا تھا آپ کو معلوم ہے؟ کوئی ایک شخص مجمع سے بتائے کہ شادی میں بنیادی کیا چیز ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے جس سے شادی مکمل ہو جائے، کوئی ایک شخص بتا دے، کوئی ایک نوجوان، کوئی ایک بوڑھا۔ شادی جناب والا خاص طور پہ ہماری ماؤں بہنوں کو سننا چاہیے، جو ایک بچی اور ایک بچے کی شادی کے لیے سودی قرض لینے پر اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہیں، یہ رسم نہیں ادا ہوگی تو شادی نہیں ہوگی، وہ رسم نہیں ادا ہوگی تو شادی نہیں ہوگی۔ شادی کے سلسلے میں سب سے زیادہ مجرم ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، رسومات کا بازار گرم کر دیتی ہیں، رات بھر محمد الرسول اللہ کی شریعت کا جنازہ انہی عورتوں کے ذریعے گھروں میں نکالا جاتا ہے۔ ہفتے بھر، مہینے بھر یہ بازاروں میں مارکیٹنگ کرتی پھرتی ہیں، یہ نمازیں چھوڑتی پھرتی ہیں، یہ اس وقت بھول جاتی ہیں کہ ان کا کوئی غریب رشتہ دار آخری سانسیں لے رہا ہے، یہ بھول جاتی ہیں کہ ان کا کوئی غریب رشتہ دار ایک وقت کی روٹی کو پریشان ہے، یہ جہیز کے چکر میں پڑ جاتی ہیں۔ یہ جب رشتہ دیکھنے جاتی ہیں، ان کو جب بہو چاہیے ہوتی ہے یا ان کو جب داماد چاہیے ہوتا ہے تو دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ ہو اور دنیا کی سب سے خوبصورت بچی ہو، اور جو بدصورت ہے جن کو اللہ نے کم صورت دی ہے وہ کہاں جائیں گی؟ ان کو خود ہی تو جہنم میں جانے کے لیے چھوڑتے ہو۔ تم ان گھروں میں تاک جھانک کرتی ہو جہاں تم دیکھتی ہو کہ موٹر سائیکل ملے گی کہ نہیں ملے گی، کار ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیش ملے گا کہ نہیں ملے گا، تم خود ہندوانہ رسمیں کرتی ہو اور پھر آنسو بہاتی ہو کہ بچی مرتد ہو گئی، بچی اس لیے مرتد ہو گئی کہ 30 سال ہو گئے تھے تمہارے معاشرے میں اس غریب کو کسی نے اپنایا نہیں، کوئی اسے غریب کہہ کے ٹھکرا رہا تھا، کوئی اسے کم ذات کا کہہ کر کے ٹھکرا رہا تھا، کوئی برادری کی بنیاد پر اسے ٹھکرا رہا تھا، اور پھر رو رہے ہو کہ وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ پورا معاشرہ مجرم ہے۔ شادی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسان بنایا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے یا ایک لڑکی ایک لڑکے سے 2 گواہوں کی موجودگی میں، 2 عاقل بالغ گواہوں کی، 2 معتبر لوگوں کی موجودگی میں ایک لڑکا ایک لڑکی سے یا ایک لڑکی ایک لڑکے سے یہ کہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، نکاح منعقد ہو گیا۔ خطبہ بھی مجزاب ضروری نہیں ہے، خطبے کے بغیر بھی نکاح ہے شرعی منعقد ہو گیا، ولیمہ بھی مسنون ہے۔ وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے کرو، اس حدیث کا لوگوں نے یہ مطلب نکال لیا ہے کم سے کم 1500 لوگوں کو تو بلانا ہے، کم سے کم 1000 لوگوں کو تو بلانا ہے، اور لڑکے والے تو اتنے بے غیرت، اتنے ٹھکے، اتنے لٹیرے ہوتے ہیں
کہ لڑکی والوں سے کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو 200 لوگ آئیں گے، اور دیکھو خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ کرنا، حرام کھانے جاتے ہیں، خدا کی قسم حرام کھانے جاتے ہیں، مطالبہ کر کے یہ کھانا ماننا حرام ہے، ڈکیت ہے وہ باراتی جو جاتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور یہی بارات، یہی جہیز اور یہی شادی کی رسومات ہیں جنہوں نے زنا کو عام کیا ہے، جو ارتداد کی لہر کو آپ کی صفوں میں، آپ کے گھروں میں آنے دے رہے ہیں۔ اگر آپ شادی کو آسان بنا لیں، اس طرح سے شادی کو آسان بنا لیں جیسے نبی نے کی تھی۔ بدقسمتی سے لوگ ایک مرتبہ ایک جگہ میں نے تقریر کی جہیز کے خلاف، تو ایک نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب نے ہم سے کہا کہ صاحب آپ نکاح کی وہ جہیز کی مخالفت کر رہے ہیں، اور حضور نے بھی تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز میں کچھ سامان دیے تھے۔ میں نے کہا اللہ آپ کو ہدایت دے اور اللہ آپ کو صحیح فہم عطا کرے، اور اتنا موٹا سا علم آپ کے پاس آ جائے۔ حضور نے اپنی بیٹی کو گھر میں جانے کے لیے گھر سے الگ کر رہے تھے، علی اور فاطمہ دونوں حضور کے گھر میں رہتے تھے، اب حضور دونوں کو الگ کر رہے تھے۔ فاطمہ علی کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک زرہ تھی جسے حضرت عثمان نے سمجھ لیا تھا کہ حضور نے ان کو بھیجا ہے، تو ایک اضافی قیمت میں اسے خریدا تھا، اور اس کے بعد اسی سے حضرت علی کا مہر ادا کیا گیا تھا، اور اسی حضرت علی کے زرہ بیچ کر جو پیسے ملے تھے ان پیسوں سے چکی اور گلاس اور یہ سب سامان خرید لیا گیا تھا کہ اب یہ لوگ اپنے نئے گھر میں جا رہے ہیں تو پانی پینے کے لیے گلاس تو چاہیے، آٹا پیسنے کے لیے چکی تو چاہیے۔ بدقسمتی سے اس کو جہیز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور تو اور ہماری یہ مائیں بہنیں جو کڑھائی کرتی ہیں، وہ تکیے پر ایک شعر میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کے یہاں، حضرت نے فاطمہ کو دیا تھا جہیز میں۔ اتنی غلط بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو میری طرف کوئی غلط بات کو منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور یہاں اتنی غلط بات حضور کی طرف منسوب ہو رہی کہ حضور نے فاطمہ کو جہیز میں دیا تھا، وہ علی کی ملکیت تھا، علی نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا۔ تو شادی کو آسان بنا لیجئے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کم از کم جتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں، کم از کم جتنے کنوارے یہاں بیٹھے ہیں، کم از کم جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، وہ یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہماری شادی انشاءاللہ العزیز ایسے ہوگی جیسے نبی نے اپنی شادیاں کی ہیں۔ نبی کے ولیمے کیسے ہوتے تھے؟ ایک موقع پر تو نبی نے اس طرح ولیمہ کیا کہ نکاح فرمایا اور فرمایا ذرا بھائی دسترخوان لگاؤ، دسترخوان لگا، فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے لیا، کسی کے پاس سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے، کسی کے پاس کھجوریں تھی، کسی کے پاس پنیر تھے، جو کچھ بھی تھا وہ لا کے اس پہ ڈال دیا گیا، آس پاس جو لوگ ہیں ان کو بلا لو، وہ آ گئے اور اس کے بعد بیٹھ گئے۔ یہ کس کا ولیمہ ہو رہا ہے؟ اس کا ولیمہ ہو رہا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی، سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے مکرم ہستی تھی، جس نے خود فرمایا کہ اگر میں خواہش کر لیتا تو پہاڑ کو میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ وہ ہستی اپنا ولیمہ ایسے کر رہی ہے، تم اس سے بڑھ گئے، اس سے زیادہ عزت دار ہو گئے، تم سودی قرض لے کر کے ولیمے کرتے ہو، قرضہ 17 سال تک ادا ہوتا رہتا ہے، قرضہ 17 سال تک ادا ہوتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں تو مجھے معلوم ہوا مکانات گر جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، 2 بیٹیوں کی شادی کی معلوم ہوا کہ دکان تباہ ہو گئی۔ کیسا معاشرہ بنا دیا تم نے، کیا کر دیا آخر تم نے اس کو؟ بس یہ طے کر لو کہ خواتین کی تعلیم و تربیت کا ہفتہ واری اہتمام کرنا ہے، بچوں کی دینی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، اسلام کی حقانیت کو اور اسلام کی برتری کو دلوں میں بٹھانا ہے، مکتب کی تعلیم کا بچوں کے لیے انتظام کرنا ہے، گھروں میں قرآن کی تعلیم اور قرآن کے ترجمے کا اہتمام کرنا ہے، اور مسجد سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور شادی بالکل آسانی کے ساتھ آسان طریقے سے کرنا ہے۔ مجھے کوئی میرا رشتہ دار شادی میں نہیں بلاتا ہے تو میں بالکل غصہ نہیں ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں بڑی زحمت سے بچا لیا۔ اور میں آپ سے بتاؤں تو آپ کو حیرانی ہوگی، مجھے علی گڑھ میں رہتے ہوئے میرا خیال یہ ہے 2003 میں علی گڑھ آیا تھا، جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، 2008 میں میری شادی ہوئی، اور 2008 سے ہی میں اپنے بچوں کے ساتھ علی گڑھ میں رہتا ہوں۔ اس 18-19 سال کے عرصے میں بنا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں شاید
2 या 3 शादियों में मैंने शिरकत की। मैं इसको दुरुस्ती नहीं समझता हूँ कि मैं अलीगढ़ से बाराबंकी महज एक शादी में शिरकत के लिए जाऊँ। और तो और आपको बताऊँ, मैं अपनी बारात ही नहीं गया था। ज्यादा अगर कोई रिश्तेदार बारात जाने के लिए कहता है तो मैं कहता हूँ यार जब मैं खुद ही अपनी बारात नहीं गया, तुम्हारी बारात में जाकर के जबरदस्ती शहीदों में नाम लिखा करके गुनहगार बनूं। आपको हैरत होगी, मेरी अहलिया की सगी बहन का निकाह और निहायत सादगी के साथ निकाह, मैं उसमें शरीक हो जाता, कोई गुनाह की बात नहीं। पहले से मेरा हैदराबाद में एक सेमिनार में जाना तय था। मैंने कहा मैडम आप तशरीफ ले जाइए, आपके लिए वो जरूरी है, मेरे लिए ये जरूरी है। जाहिर है कि आपकी बहन रुखसत हो रही है, आपकी मौजूदगी जरूरी है। मेरे लिए साली के निकाह में जाना क्या है? साली से तो हमारा पौधा है, हमारे लिए नामहरम है। अगर शरीक हो जाते तो कोई गुनाह की बात नहीं। आप साहब जब तक बंबई से पुराना खानदान नहीं आएगा, जब तक वलीमा नहीं हो सकता है। अरे अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसा मालदार सहाबी, जिसकी तिजारत के काफिले का पहला ऊँट मदीने में होता था, आखिरी सीरिया के सराज पे होता था, उनका वलीमा हो जाता है, निकाह हो जाता है, कपड़े में कुछ जाफरान का रंग लगा होता है। अगले रोज या किसी रोज मस्जिद में आते हैं, हुजूर पूछते हैं अब्दुर्रहमान निकाह कर लिया? फरमाया जी हुजूर निकाह कर लिया। तो मैं अपने रिश्तेदारों से यही कहता हूँ कि हुजूर ने ये नहीं कहा कि अब्दुर्रहमान तुमने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी। मदीने में सरवरे कौनैन ताजदारे मदीना मौजूद है, बादशाहों का बादशाह मौजूद है, जिसने सारी दुनिया को फतेह किया वो मौजूद है, इतनी बड़ी शख्सियत मौजूद है। तुमने पूछा भी नहीं, हमको बताया भी नहीं। और साहब निकाह पढ़ाने के लिए जब तक पुरानी जगह से हजरत नहीं आएंगे, जब तक निकाह नहीं होगा। अरे मुजरिमों, अपनी मस्जिद के इमाम से निकाह पढ़वा लो। अब्दुर्रहमान का निकाह हो रहा है, नबी वक्त मौजूद है मदीने में और उनको इत्तला भी नहीं है। ये भी नहीं कहा कि वलीमे में नहीं बुलाया, ये भी नहीं कहा अभी तुम मेरे सहाबी, मेरे शागिर्द, मुझसे निकाह तक नहीं पढ़वाया। जरा दीन की हकीकी तस्वीरों को देखिए, दीन की हकीकी तस्वीरों को पढ़िए, दीन की हकीकी तस्वीरों को पहुंचाइए, दीन की हकीकी तस्वीरों को बयान कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हालात की तस्वीर अपने आप बदल जाएगी। आप अपनी तस्वीर बदल लीजिए, हालात आपकी मुआफ़िक हो जाएंगे। जिसने मेहनत की, जो दीन पर जमा, जिसने दीन की नुसरत की, हालात उसकी ठोकर में है, सुपर पावर उसकी ठोकर में है। अपनी अगर ये उम्मत और ये कौम सबक न हासिल करे तो फिर इससे ज्यादा मुजरिम कोई और कौम नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इशाअ नमाज